اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت والا کلام بھی نہیں کریں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، جن کو آپ امانت کے طور پہ مال کا ڈھیر دیں تب بھی وہ آپ کو واپس دے دیتے ہیں۔ ومنہم من ان تأمنہ، اور انہی میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ آپ ان کو امانت دیں، بدینار، ایک دینار، لا یودہ الیک، نہ ادا کرے آپ کو، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ اس کے سر کے اوپر کھڑے رہو۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ قالوا، وہ کہتے ہیں، لیس علینا، نہیں ہے ہمارے اوپر، فی الامیین، ان پڑھوں میں، سبیل، کوئی گناہ، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، من اوفا، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا، اور ڈرتا رہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، ڈرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ جس کو چاہے مرضی عطا کرے، اللہ کو پوچھنے والا، اللہ کسی مشورہ کر کے فلاں کام کروں ایسا کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی، جس کو مرضی دے۔ ومن اہل الکتاب، آگے نا اہل کتاب کے دو گروہوں کو بیان کیا ہے۔ اہل کتاب مطلب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب تک، تو یہودی اور عیسائیوں کو اہل کتاب اس وقت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے من، کچھ شخص وہ بھی ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہیں، ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک، یعنی امانت دار ہیں اتنے کہ آپ ان کو مال کا ڈھیر بھی دیں پھر بھی وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ امانت کے طور پر ان کو مال کا ڈھیر بھی دیں تب بھی کیا کر دیتے ہیں، یہ واپس کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آپ ایک دینار دیں تب بھی واپس نہیں کرتے، یہاں تک کیا اس کے سر کے اوپر کھڑے رہیں، مجھے واپس کر، مجھے واپس کر، کرتے رہیں، تنگ آ کے واپس کرے گا، خوشی سے واپس نہیں کرے گا۔ یعنی دونوں قسم کے لوگ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو جو پہلے لوگ ہیں مطلب وہ ہے جو بعد میں ایمان لا چکے تھے، یعنی اندر ان کا بالکل ٹھیک تھا، اتنا مرضی ان کو مال دے دیا جاتا پھر بھی وہ واپس کرنے کے ذہن رکھتے تھے، ان کا عہد ٹھیک تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے رسالت کا اعلان کیا تو یہ لوگ ایمان لا چکے، کیونکہ ان کا اندر ٹھیک تھا، اندر ان کا بے ایمان نہیں تھا۔ جس انسان کا اندر بے ایمان ہو جائے اس کو ایمان لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا اندر بالکل ٹھیک تھا، اندر سے صاف ستھرے تھے، امانت کو دیتا اس کو فوراً واپس کر دیا کرتے جب امانت واپس کرنے کا وقت ہوتا۔ تو یہ لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، تو یہ واپس مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اب یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آتا ہے کہ جو کافر لوگوں میں اندر کوئی خوبی ہو تو وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اسلام دیکھیں کتنا بڑا ذہن رکھنے والا مذہب ہے، کتنا وسیع مذہب ہے کہ کافر کی بھی رب العالمین تعریف کر رہے ہیں کہ کافر اس کے اندر ایک صفت پائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جتنی مرضی بڑی امانت دے دیں وہ واپس کر دیتے ہیں۔ اب واپس کرنے میں ان کو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا ہے، اللہ نے گویا کہ ان کی تعریف کی ہے۔ تو جس کے اندر بھی کوئی اچھائی پائی جا رہی ہے چاہے دشمن بھی کیوں نہ ہو، اس اچھائی کی تعریف کرنے میں انسان کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ذالک بانہم، یہ دینار واپس کیوں نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے، قالو کہتے تھے، لیس علینا فی الامیین سبیل، جو ہمارے مذہب کے نہیں ہے، امی یعنی ان پڑھ سمجھتے تھے اپنے غیر مذہب کو،
یعنی اپنا مذہب بس ٹھیک، یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ جتنے مذہب سارے ان پڑھوں کہتے تھے، تو کہتے ان پڑھوں کے لیے ان پڑھوں کا جو مال ہمارے پاس آئے گا ہمیں واپس نہ، ہم ان کو واپس نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فی الامیین سبیل، سبیل کہتے ہیں گناہ کو، یعنی وہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں، واپس کرو چاہے نہ کرو، ہماری مرضی ہے، وہ ہمارا مال ہمارا ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسی ہے جیسے کہیں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی جنگ ہو جاتی ہے تو وہاں سے جب مسلمان فتح ہو جائیں تو وہ مال غنیمت آ جاتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی مسلمانوں کا مال اپنے لیے کیا کرتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، جو مرضی کھاؤ پیو پریشانی کے بغیر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو امی لوگ ہیں ان کا مال کھا بھی لے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، باقی سب کو ان پڑھ سمجھتے تھے، اور جو بھی ان کا مال ہوتا سارا کچھ کھانے کو حلال سمجھتے تھے۔ اللہ فرمایا وہ ایسے اس لیے کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ کہتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا، یعنی دل سے وہ بات کو جانتے تھے، پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا دین سچا ہے، لیکن جان بوجھ کے وہ نہیں مان رہے تھے۔ بلا، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دل سے نہیں مانتے ان کی پکڑ ہوگی ہی ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو ضرور پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں۔ من اوفا بعہدہ، بلا کیوں نہیں، اللہ ان کو ضرور پکڑے گا۔ من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور ڈرتا رہا، فإن اللہ يحب المتقین، بس بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یعنی متقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تو اللہ محبت کرتے ہی کرتے ہیں، جو ان کے علاوہ ہوں گے اللہ ان کو ضرور پکڑے گا، ان کو چھوڑے گا نہیں۔ قیامت آنے والی ہے، ہر انسان اپنے کیے دھرے کا حساب دے گا، کوئی بھی انسان وہاں پہ حساب کے بغیر بچ نہیں سکے گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچتے ہیں، وہ ایمانی، اپنی قسموں کو بھی بیچتے ہیں، یعنی قسمیں بھی جھوٹی کھا دیتے ہیں، اور تھوڑے سے پیسے لے کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ ثمنن، کا یہ تھوڑا سا ثمن، یعنی کیا زیادہ ثمن لے کے انسان ایسا کر سکتا ہے؟ زیادہ پیسے لے کے مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت کے مقابلے میں پوری دنیا تھوڑا سا ثمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کے مقابلے میں چاہے پوری دنیا میں انسان کو مل جائے تو وہ کیا ہے، تھوڑا ہے۔ تو انسان جتنا مرضی لے کے اللہ تعالیٰ کی آیت کے مطلب کو پھیرتا ہے، مقصد کو پھیرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت والا کلام بھی نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور ان کی طرف محبت سے دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے، عہد انسان کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں کل دے دوں گا تو کل آئے ہی نہ۔ تو جو انسان اپنا وعدہ کرتا ہے وعدے کو نبھانا چاہیے، اور دوسرا کہ جب انسان کے سامنے حق ظاہر ہو جائے تو حق کو مان لینا چاہیے۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم